اصل بات پھر یاد دلا دوں کہ بات کر کیا رہے تھے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کا ایک قافلہ لے لیا پکڑ لیا اور اس سے مال قبضے میں لے لیا۔ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس جواز سے لیا۔ کچھ کہتے ہیں امام کے شایع نشان نہیں ہے، نہیں لینا چاہیے تھا، حق نہیں بنتا، چونکہ ان کا نہیں تھا مال۔ جواب یہ دیا کہ یہ علامتی طور پر امام نے ایک کاروان لیا، اصل امام اس علامتی کام سے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ کے پاس جتنا مال ہے اور جتنے اموال ہیں وہ سارے قابل مصادرہ ہیں۔ تو اب 6 مہینے خلافت رہی امام حسن مجتبیٰ کی، امام نے فوراً اعلان کیا خلافت میں آتی کہ میرے بابا کا فیصلہ جنگ تھا، اس لیے سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب جنگ کے لیے کہا تو ایک مرتبہ لشکر تیار ہوا اور امام کے سپہ سالار تھے عبیداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی۔ امام نے فوراً کو تیار کیا اور کہا کہ بھئی جنگ کے لیے تیار ہو جائے، وہ سپہ سالار بنے۔ ایک مرتبہ جب جنگ کے لیے گئے تو آدھا لشکر اس طرف سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جو آپ نے کوفی مزاج سن رکھا ہے کہ کیسا مزاج تھا اشعث کندی اور دوسرے لوگوں کا، اب میں تفصیل میں ناموں میں نہیں جا سکتا ہوں، بہت سے محظورات ہیں، انشاءاللہ سب لوگ پہنچ رہے ہیں، مزاج کو سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ماحول ایسا بننے لگا کہ وہ جو منافقین کی ٹولی تھی وہ سب کے سب ادھر والے منافقین، کوفے والے، وہ شام والے منافقین سے ملنے لگے اور آپس میں ان کی راتوں میں میٹنگیں شروع ہو گئیں، اور وہاں والوں نے کہا کہ دیکھو ہم پیسے بھی دلوائیں گے، عہدے بھی دلوائیں گے، فوج کا رخ بدل دو اور ہم لوگ پیسے بھی دیں گے اور تمہیں یہاں پہ وہی عہدہ ملے گا جو وہاں تمہارا عہدہ ہے۔ بس یہ یاد رکھو کہ علی بن ابی طالب نے بھی جو معاذ اللہ ظلم کیا تھا وہی حسن مجتبیٰ کریں گے۔ مولا کیا کہتے تھے؟ مولا کہتے تھے کہ دیکھو بیت المال ہم لوٹ نہیں سکتے کیونکہ ہماری جنگیں مسلمانوں سے ہو رہی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا ایک مسلمانوں کے لیے اب تک کیا ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ لشکر کشی ہو رہی تھی کفار کے خلاف، تو اس کے اندر بیت المال آتا تھا، اس کے اندر جو مال غنیمت ہوتا تھا۔ مولا نے کہا کہ نہیں، کیونکہ داخلی جنگیں ہیں، صرف منافقین اور خوارج کے خلاف مال غنیمت ہوگا، اور ان کے پاس تھا کچھ نہیں۔ باقی جو جنگیں ہوئیں وہ داخلی جنگیں تھیں، جیسے جنگ جمل ہے، لیکن جنگ صفین میں مولا نے کہا کہ نہیں، یہ مال غنیمت یہ منافقین ہے، کفار ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو مولا نے ایک اور جو بات روک دی، کہا کہ نہیں لوٹنا مت، کیونکہ تاریخ جب لکھے گی تو یہ الفاظ لکھے گی کہ جب مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوئی تو علی نے لوٹنے کے لیے کہا تھا کہ جو اپنے ساتھ لے جائے اسے لے جانے دینا، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ علی کی فوج نے مال غنیمت چھینا۔ تو اب مولا نے روک دیا۔ اب بہت سے لوگوں کو اس بات کا قلق تھا کہ ہم جنگ میں بھی آئے اور مال غنیمت بھی کچھ نہیں ملا۔ اب بہت سے لوگ تو گئے ہی صرف مال غنیمت کے لیے تھے۔ تو اب یہ آپ کے سب کے ذہن میں ہیں ایسی بہت سی چیزیں کہ جناب ختم مرتبت کے زمانے میں بھی ایسا بہت سا ہوتا رہا کہ ایک صحابی جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ فلاں کے یا اس کا گھوڑا یا اس کا گدھا بہت زیادہ قیمتی ہے اور میں اس کو قتل کر کے اس کا گھوڑا اس سے چھین لوں گا یا گدھا چھین لوں گا، اور وہ غالب آ گیا، وہ مارا گیا۔ تو جب واپس آیا تو کہا یا رسول اللہ یہ گدھا چھیننے گیا تھا مارا گیا، تو پیغمبر اسلام نے کہا پھر یہ شہید راہ فی سبیل اللہ نہیں ہے بلکہ شہید فی، ابھی سے زیادہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو فی سبیل، بہرحال کہ اب جو جس راستے میں مارا جاتا ہے وہ اسی نیت اس کی کیا تھی۔ تو اب عزیزان گرامی مولا امیر المومنین مسلسل مال غنیمت سے لوگوں کو روک رہے تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے مولا کے خلاف ایک بغض سا بننے لگا کہ بھی ہمیں تو پیسے بھی نہیں مل رہے، مولا وظیفہ بھی کم دے رہے ہیں، حالات خراب ہیں۔ تو اب داخلی جو جنگیں شروع ہو گئی تھیں اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو مالی ایک دشواری کا سامنا تھا، اور امیر المومنین خود بار بار ایک ہی بات کہتے تھے کہ دیکھو میں جو لباس پہنتا ہوں اس میں اتنے پیوند اس لیے ہیں کیونکہ اکثر لوگ غریب ہیں، اس لیے میں پوشاک قرآنی پہنتا ہوں اور اس کے اندر پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو بعد والے ائمہ علیہ السلام اپنے پاس رکھتے تھے مولا کا لباس۔